السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن حزم ابن حزم کا پورا نام محمد علی ابن احمد ابن سعدی ابن حزم تھا۔ وہ مسلم پروفیشنل مصنف، مورخ، فقیہ اور اسلامی اسپین کا ماہر دین تھا۔ اپنی کثیر نویسی، علم کی وسعت اور عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے مشہور ہوا۔ وہ فقہ کے ظاہری مکتبہ فکر کے سرکردہ شارحین میں سے ایک تھا۔ اس نے 400 کے قریب کتب تصنیف کی، جن میں فقہ، منطق، تاریخ، اخلاقیات، تقابلی مذاہب اور دینیات کے علاوہ فن محبت جیسے موضوعات بھی شامل ہیں۔ ابن حزم ایک اعلیٰ گھرانے میں 994 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ محققین کے خیال میں ابن حزم آئیبیریائی مسیحی پس منظر کے حامل خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ غالباً اس کے پردادا حزم نے اسلام قبول کیا اور دادا سعید اموی خلافت کے دارالحکومت قرطبہ میں چلا آیا۔ اس کا باپ احمد ایک مخلص اور عالم فاضل آدمی تھا جو المنصور اور اس کے جانشین المظفر کے دور میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہا۔ لہٰذا اعلیٰ طبقے میں پرورش پانے والے مشتاق طالب علم ابن حزم کو تحصیل علم کے شاندار مواقع میسر آئے۔ حزم کے گرد و پیش میں ہونے والے تجربات نے اس پر پرامٹ اثرات مرتب کیے۔ 1008 عیسوی کو المظفر کی وفات پر ابن حزم کے لیے حالات یکسر بدل گئے۔ ایک خونی خانہ جنگی شروع ہوئی اور 1031 عیسوی تک جاری رہی۔ ابن حزم نے بڑی جرأتمندی کے ساتھ خلافت کے اموی دیوداروں کی حمایت جاری کی، بعدازاں اس پاداش میں قید بھی ہوا۔ 1031 عیسوی کو ابن حزم نے ادبی سرگرمی کے ذریعے اپنے عقائد اور سیاسی رجحانات ظاہر کرنا شروع کیے اور ایک نہایت متنازع شخصیت بن گیا۔ اس کے ایک بیٹے کے مطابق اس نے 80,000 سے زائد صفحات، 400 کتب لکھے۔ آج اس کی 40 سے بھی کم کتب موجود ہیں۔ ابن حزم کی نہایت متنوع تحریروں میں فقہ، منطق، تاریخ، اخلاقیات، تقابلی مذہب اور دینیات جیسے موضوعات ملتے ہیں۔ ایک خوبصورت مثال طوق الحمامہ فاختہ کا حلقہ ہے، جو محبت کے موضوع پر لکھی گئی۔ غالباً وہ فقہ اور دینیات پر اپنی تحریروں کی وجہ سے مشہور ہوا، جس کے لیے بنیادی اہلیت قرآن و حدیث کا گہرا علم رکھنا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی شرعی تحوّرات کی وجہ سے زیادہ پیروکار نہ بنا سکا، لیکن اس نے ظاہری اصول کو دینیات کے شعبے میں رائج کیا۔ ابن حزم نے اپنے ہم عصروں سے بحث مباحثہ کیا۔ وہ باریک، بے نقطہ رس اور واضح آراء کا مالک تھا اور دوسروں سے بھی انہی خوبیوں کا تقاضا کیا۔ ایک کہاوت کے مطابق ابن حزم کی زبان الحجاج کی تلوار کی جڑواں بائی تھی۔ اس نے اپنی تحریروں میں دھوکہ بازی اور دوغلے پن پر تنقید کی، لیکن انسانی تعلقات کے حوالے سے اسے عمیق بصیرتوں کا مظاہرہ بھی کیا۔ اپنے سیاسی اور دینیاتی خیالات کی وجہ سے وہ استرداد اور بدنامی کا نشانہ بنا۔ جب اس کی کچھ تحریریں سرعام نظر آتش کی گئی تو اس نے کہا کہ ایسا کوئی بھی کام اسے ان میں بیان کردہ نظریات سے محروم نہیں کر سکتا۔ اگرچہ موت کے بعد بھی وہ بآسانی تنقید کا نشانہ بنتا رہا، لیکن اسے نظر انداز کرنا آسان ثابت نہ ہوا۔ ابن حزم نے کہا کا جملہ ضرب المثل بن گیا۔ ضرب المثل بن گیا۔
انہوں نے 1064 عیسوی کو وفات پائی۔